فلسطین کو ایک آزاد ریاست قرار دے دیا، لیکن فلسطین کو آج تک آزاد ریاست قرار نہیں دیا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یو این او کی پہلی ناکامی ہو گئی. اب آ جائیے آپ یونائٹڈ نیشنز بننے کے بعد زمین پر جتنی جنگیں اور جہاں جہاں جنگیں ہوئی اس علاقے کی آزادی خود مختاری کو برقرار رکھنے کے لیے وہاں کے آئین اور قانون کے مطابق کوئی فیصلہ کرانے میں یونائٹڈ نیشنز کامیاب ہوئی. اپنے قیام کے آنے کے بعد یونائٹڈ نیشنز قائم ہونے کے بعد کوئی ایک ڈسپیوٹڈ مسئلے کو ریزالو کرا سکی. تازہ ترین مسئلہ آپ روز صبح شام پاکستان میں سنتے ہیں، کشمیر کا مسئلہ. کشمیر کے مسئلے کو یونائٹڈ نیشنز کرا سکی. آزاد ریاست اسرائیل بنانے کے بعد اسرائیل کے بعد سے جتنی 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 جارحیت لبنان میں، بیروت میں، فلسطین میں، غزہ میں اسرائیل نے کی، اسے کوئی چیز ختم کرانے میں یونائٹڈ نیشنز کامیاب ہوئی. عراق جنگ بند کرانے میں صدام حسین کی حکومت، یہ وہاں کی عدالت کا عوام کا معاملہ تھا، لیکن وہاں امریکہ نے جنگ مسلط کر کے طاقت کے ذریعے عراق پر قبضہ کیا. کیا اس ناجائز قبضے کو اقوام متحدہ رکوا سکا؟ لیبیا کے قذافی کو کے خلاف عوام کو پیسہ دے کر انہی طاقتور قوتوں نے ایک جعلی احتجاج اٹھا کر قذافی کو قتل کر دیا. کیا اقوام متحدہ اس کو رکوا سکا؟ افغان وار کو جو رشیا اور امریکہ کی جنگ تھی، اس میں کوئی مثبت کردار اقوام متحدہ ادا کر سکا؟ امریکہ کی کولڈ وار، رشیا اور امریکہ کی کولڈ وار افغان مسئلے پہ جو تھی، اس مسئلے میں اقوام متحدہ کوئی اپنا پازیٹو کردار ادا کر سکا؟ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہتے رہے میں آتے ہی اسرائیل اور پیلسٹائن کی جنگ بند کرا دوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ جنگ بند کرائی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں رشیا اور یوکرین کی جنگ بند کرا دوں گا. کیا امریکہ کے صدر یا یونائٹڈ نیشن رشیا اور یوکرین کی جنگ بند کرا سکے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے در بے ناکامیوں کے بعد دنیا اب اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ یا تو یونائٹڈ نیشنز کی ریکنسٹرکشن کی جائے اور سیکورٹی کونسل کا ادارہ ختم کیا جائے، نیا منشور بنایا جائے، یا پھر یونائٹڈ نیشنز کا وجود ہی سرے سے ختم کر دیا جائے.